فیصل بھائی، ایک تو جو انہوں نے کہا نا کہ عمران خان کی شمولیت کے بغیر استحکام نہیں آ سکتا، اور ان کی انٹری سے پہلے، کیونکہ مجھے عجیب لگے گا اگر ان کے منہ پہ نہ یہ بات کروں، ان کی انٹری سے پہلے میں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ استحکام نہیں آ سکے گا. یہ ان کا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ شمولیت کے بغیر استحکام نہیں آ سکے گا. واٹ از دا ایگزیکٹ سچویشن؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلے تو سچویشن یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک قوم، ایک جھنڈا، ایک لیڈر جو ڈیموکریٹک سسٹم سے نہیں نکلا، آرمی چیف کی شکل میں آ گیا، جس نے پوری قوم کو متحد کر دیا. ایک جھنڈا ہے، اس جھنڈے کے تلے کوئی جھنڈا نظر نہیں، ایسے پاکستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. قوم یونائٹڈ ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک یونٹی آپ کو نظر آئی، ٹھیک ہے، جنگ کے دوران. اور جنگ ہماری فوج نے جیتی، ایئر فورس نے جیتی، نیول چیف نے جیتی، سب نے جیتی، فوج نے جیتی. لیکن فوج کی بیک پہ، پشت پہ 25 کروڑ آدمی نے لبیک کہا، میڈیا نے کہا، اینکرز نے کہا، رپورٹرز نے کہا، سیاستدان نے کہا. تو امپیکٹفل تھی، ٹھیک ہے. پوری دنیا میں ہم اجاگر ہو گئے، ریکگنائزڈ ہو گئے، کشمیر کا ایشو بحال ہو گیا. اور ہم نے ریوارڈ میں، کہ وہ جنگ جیتی تھی، ایک پریسیڈنٹ ہے، ہم نے ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا. جب آپ نے فیلڈ مارشل بنایا تو آپ نے فیلڈ مارشل ایسے تھوڑی بنا دیا کہ جنگ سے جیتی ہے. اس فیلڈ مارشل کی 5 اسٹار ڈیکوریٹڈ چیف بن گیا وہ، ٹھیک ہے. اب وہ تینوں چیف کو کمانڈ بھی کرے گا. ان کی تینوں چیف کمانڈ بھی کریں گے ایکچولی. دیکھیے 5 اسٹار ہو گئے نا، باقی سارے 4 اسٹار ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کی پروموشن، ڈیموشن، ایگزیکیوشن، ایکسٹینشن، ہائرنگ، فائرنگ ساری چیف کے پاس آ گئی. کیوں؟ یعنی کہ جو سارے فورسز کے چیف ہیں ان کی ہائرنگ، اور وہ اچھا، لیکن یہ ابھی اس کی امینڈمنٹ ہونی ہے میرے خیال سے ہوگی. یہ کیا انڈرسٹوڈ ہے؟ دیکھیے ویسے تو اس کا ایک اور سی بی ایم ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا چیف ڈیفینس اسٹاف، CDS. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس کی پروویژن کا مجھے پتا. دوسری چیز یہ کہ اس کی مدت ملازمت کوئی نہیں ہے، یہ انلمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. جب تک چاہے یہ چلے گی، ٹھیک ہے. اور اس میں 2 فرق بھی ہیں. ایک فرق یہ، مین فرق جو ہے، سوری، وہ یہ کہ ایوب خان صاحب جب بنے تو خود بنے تھے، قوم کی آواز. بھائی جان آپ تو ان کے اوپر پہلے نزلہ گرانے لگے تھے، اب تو آپ ان کے اوپر قیامت گزار رہے ہیں تحریک انصاف والوں پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ مدت ملازمت اب تاحیات ہے آرمی چیف کی اب ہونے کے بعد. ان کے ساتھ کیا ہوگا بتا رہا ہوں نا، آگے چلنے سے. اچھا، آپ کا ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ ڈرا نہیں نا، بالکل نہ ڈرو. نہیں، فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پورے ملک کے ہیں یا صرف نون لیگ کے ہیں؟ نہیں، نون لیگ کے نہیں ہیں، پورے ملک کے. تو اب لیکن جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں میرے دوست وہ ہار گئے. اچھا، یہ ریوارڈ دیا ہے. صرف ایک جملہ پھر بات یہ ہے کہ اب قوم کو بھی انعام دے دیں. اسے پارٹیاں یا وہ منسلک نہیں ہیں، وہ ایک نیشنل کاز ہے. ایک آپ نے فیلڈ مارشل بنایا، بالکل صحیح بنایا، ایوارڈ کے مستحق تھے. اب قوم کو بھی ایوارڈ دے دیں. وہ کیا ہے؟ عمران خان نہیں، اب قوم کو ساتھ رہنے کا، متحد رہنے کا، لڑنے کا، جنگ میں بالکل ایک آواز ہو کے، متحد ہو کے، اپنی فوج کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونے کا کانسٹیٹیوشن دے ان کو واپس، ان کے بنیادی حقوق واپس کرے. اس میں ملک میں عدل انصاف نہ آئے. یہ آپ کی لیگیسی ہوگی. آپ اس سے زیادہ سرٹ نہیں کر سکتے. میری بات سنیں، میری شاید ایک منٹ کامران، اس سے زیادہ فوج اسرٹ نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ اسرٹ نہیں کر سکتی. سنتے رہیں بھائی. آپ پولیٹیکل ویکیوم فل کرنا ہے. اور یہ بھی آپ اگر فیلڈ مارشل صاحب اس پہ توجہ دیں تو میرے خیال میں ان کی لیگیسی اور ان کے اوپر بہت زیادہ ایک پاکستان کے اوپر ایک فیوچرسٹکلی ان کو ہسٹری جج کرے گی. یہ وار تاریخ میں پڑھائی جائے گی ایز اے کلاسک وار. کہ سن تو نہیں، اس لحاظ سے نہیں. آپ میری بات، میں اور بات کر رہا ہوں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. آپ میری پہلے سے یہ عوام تھی یا نہیں تھی، پاپولر لیڈرشپ فوج کے پیچھے تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ یہ تو پاپولر نہیں، یہ بات آپ نہ کہیں. یہ تو پاپولر نہیں ہے. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی، میڈیا بھی تھا. جتنی یہ بھائی فوج نے جان ہو کے فوج اکیلے نہیں جیت سکتی. فوج کے پیچھے نیشن کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ اس کا نیشن تو یہ سوچ رہی تھی کہ یار جس فوج کو ہم نے اتنا برا بھلا کہا، بھائی فوج عوام سے، اس نے ہمیں ڈیفینڈ کیا. یہ فوج عوام میں سے ہوتی ہے. جی عوام میں سے ہوتی ہے. آپ نے اسی عوام کو خلاف کیا تھا. سر واٹا صاحب کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد. چلیں نہیں، عوام کو کریڈٹ. طارق بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ اس جنگ میں جو انڈیا کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کی ہے، اس میں فوج اور عوام میں کوئی فرق رہ ہی نہیں گیا تھا. میں بالکل یہ بات بڑے خلوص سے اور خلوص نیت سے اور دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہی نہیں تھا کہ اس نے وردی پہنی ہے، اس نے وردی نہیں پہنی. ٹھیک ہے. پوری قوم اپنے آپ کو بالکل اسی مورال پہ سمجھ رہی تھی کہ جو فوج کا مورال تھا. اور اس سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میسج گیا ہے، اور یہ صرف انڈیا کو میسج نہیں گیا، پوری دنیا کو جو میسج گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارے جو دوست پاکستان سے باہر ہیں، یقین کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک میں لوگ ہمیں پکڑ کے ہمارا منہ چوم رہے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا.